اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی ہماری اس مجلس کا جو ایجنڈا تھا اس پر گفتگو ہوئی اور الحمدللہ اتفاق رائے سے تمام امور طے پا گئے۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی کی تشکیل بھی ہو گئی اور اس موجودہ ٹرم 2024 اور 26 کے لیے جمعیت علماء ضلع تھانے کے صدر کا انتخاب بھی ہو گیا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں اور جمعیت علماء مہاراشٹر بھی چونکہ جمعیت علماء ہند کی ایک اکائی ہے، اس لیے وہ مسائل جمعیت علماء مہاراشٹر کے بھی ہیں۔ حالات پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہیں، ناموافق ہیں، ناسازگار ہیں، مختلف محاذوں پر ہمارے لیے چیلنج ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور ان حالات میں ہندوستانی مسلمان جن مسائل سے دوچار ہیں اس سے بھی آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں، اور خود ہم مسلمانوں کے درمیان دینی اعتبار سے جو کمزوریاں ہیں جو دن بدن بڑھ رہی ہیں اس کا بھی ہم سب کو احساس ہے۔ ان تمام محاذوں پر جمعیت علماء کام کر رہی ہے اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم نے بارہا اس کا اظہار فرمایا ہے۔ خود میرے سامنے حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ جمعیت علماء ہند کی ریڑھ کی ہڈی جمعیت علماء مہاراشٹر ہے۔ حضرت جمعیت علماء مہاراشٹر کی کارکردگی سے مطمئن ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء مہاراشٹر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جو کام وہ کرتی آئی ہے اس کو نہ صرف یہ کہ کرے بلکہ اس میں اور نکھار پیدا کرے اور آگے بڑھے۔ حضرت صدر محترم کے ان حوصلہ افزا کلمات سے متاثر ہو کر کے جمعیت علماء مہاراشٹر نے موجودہ ٹرم میں خاص طور سے 4 کام کرنے کے لیے کمر کس لی۔ پہلا کام جو پہلے سے چل رہا ہے مقدمات کی پیروی، اس میں کسی طرح کی کمزوری نہ آنے پائے، اس کے لیے جو طریقہ، جو نہج، جو راستہ مرحوم گلزار احمد اعظمی نے طے کیا تھا اور اسی راستے پر وہ چلتے رہے، ٹھیک اسی نہج پر، اسی راستے پر چلتے ہوئے مقدمات کی پیروی کی جائے
اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمزوری کسی جانب سے نہ آئے، اس کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ جمعیت علماء مہاراشٹر بالکل اسی نہج پر چلتے ہوئے مقدمات کی پیروی کر رہی ہے اور اسے کامیابیاں بھی مل رہی ہیں۔ بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ ان 1.5 سالوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے ہمارے جو بچے ہیں، جو 15 سال، 16 سال، 18 سال، 20 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کی ضمانت کی کوشش کی گئی۔ خاص طور سے ضمانت کے اوپر زور دیا گیا کہ مقدمات تو چل نہیں رہے ہیں، اس میں تاخیر پہ تاخیر ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کو ضمانت پر پہلے باہر لایا جائے۔ یہ ایک مرتبہ باہر آ جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کا کیس چلتا رہے گا۔ الحمدللہ یہ فیصلہ لیا گیا، اور وکلاء کے مشورے سے جہاں بھی یہ نظر آیا کہ یہاں ضمانت ہو سکتی ہے، وہاں ضمانت کی عرضیاں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں داخل کی گئی، اور الحمدللہ اس میں کامیابی ملی۔ ابھی مقدمات کی نگرانی ہمارے جو 2 ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، جو آفس میں ہیں، ایڈوکیٹ انصار تنبولی صاحب اور ایڈوکیٹ شاہد ندیم صاحب۔ میں نے شاہد ندیم صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس سال 1.5 سال میں کتنی ضمانتیں ہوئیں؟ پورا ریکارڈ نکالیے آپ، جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے اور ضمانتیں ملنی شروع ہوئی ہیں اس وقت سے لے کر کے اب تک کا ریکارڈ نکالیے۔ انہوں نے جو ریکارڈ نکال کر دیا، وہ سننے کے بعد ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے جو ریکارڈ نکالا اس سے یہ پتہ چلا کہ اب تک جتنی ضمانتیں ہوئی ہیں ان میں سے 40% ضمانتیں صرف 1.5 سال میں ہوئی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ مقدمات کے سلسلے میں یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ کسی طرح کی کوئی کمزوری کسی پہلو سے نہیں آنی چاہیے۔ کہنے کے لیے یہ بات نہیں رہ جانی چاہیے کہ اگر کوئی بڑا وکیل کیا گیا ہوتا، سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء کی خدمات حاصل کی گئی ہوتی، تو اس کیس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ ہم نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے کیس میں بھی ہم سینئر وکلاء کی خدمات حاصل کریں گے، پیسہ جو لگتا ہے وہ لگے، اور الحمدللہ اس کے خاطر خواہ نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی 7-11 کا مقدمہ چل رہا ہے بمبئی میں، ہفتے میں 4 دن اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اس میں یہاں جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ تو لگی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے 4 وکیلوں کی خدمات ہم نے حاصل کی ہیں، وہ اور جو ملزمین ہیں ان کو اس میں تقسیم کر دیا ہے کہ کون وکیل کس کی پیروی کرے گا۔ 1 کروڑ سے زائد کا اس میں خرچ ہے، اور وہ کام چل رہا ہے۔ دوسرے، گودھرا ٹرین حادثہ جو 2002 میں ہوا تھا، اس کے بعد پورے گجرات میں فسادات ہوئے تھے، اس کا مسئلہ تھا۔ ابھی میں دلی گیا تھا، وکلاء سے ملاقات بھی ہوئی، اس میں سینئر وکلاء سے بھی ملاقات ہوئی، وہ معاملہ بھی طے ہو گیا ہے۔ سینئر وکلاء کی فیسیں طے ہو گئی ہیں، ان وکیلوں میں سلمان خورشید بھی ہیں، اور دوسرے ریٹائر جج ہیں جو ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، ایک کیرلا کے ہیں، اور ایک جج اور ہیں، آپ نے سنا ہوگا
کہ وہاں دلی ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کی بنیاد پر ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا پنجاب، وہ بھی ہیں، ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور منہ مانگی فیس ان کو دی، وہ مقدمہ چل رہا ہے۔ اسی طرح گجرات میں سیریل بم بلاسٹ ہوئے تھے، اس کیس میں 38 لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اور ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ وہ ہے، کسی مقدمے میں اتنی بڑی تعداد کو پھانسی کی سزا نہیں سنائی گئی۔ وہ کیس بھی جمعیت علماء دیکھ رہی ہے، ابھی وہ بورڈ پر نہیں آیا ہے۔ یہ گودھرا ٹرین والا مقدمہ امید تھی کہ 15 جنوری کو آ جائے گا، لیکن اب صورتحال ایسی بن رہی ہے، نئے چیف جسٹس جو آئے ہیں وہ بڑے مقدمات کو پیچھے کر رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو نئے مقدمات آ رہے ہیں ان کو وہ نمٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنا ریکارڈ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ 6 مہینہ ان کے کام کرنے کی مدت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس 6 مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیس وہ حل کر لیں۔ بڑے کیس شروع کریں گے تو 6 مہینے میں ایک کیس ہی حل نہیں ہوگا، تو انہوں نے ابھی اسے پیچھے ڈال دیا ہے، جس سے یہ خطرہ ہے کہ شاید 15 جنوری کو یہ کیس شروع نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح اور بہت سارے کیس جو ہیں وہ سب چل رہے ہیں۔ تو پہلا کام جو جمعیت علماء کا ہے وہ مقدمات کی پیروی کرنے کا ہے، اور الحمدللہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ آنے پائے، اس کے لیے ہم سب پابند عہد ہیں۔ ایک کام۔ دوسرا کام جو ہم نے لیا ہے ترجیحی بنیاد پر، وہ اصلاح معاشرہ کی تحریک ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ یہ جمعیت علماء کے اغراض و مقاصد میں سے ایک بنیادی چیز ہے، اور جمعیت علماء نے اپنے تاسیس کے پہلے دن سے ہی اصلاح معاشرہ کی تحریک چلائی ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مختلف ہے۔ اب تو چوطرفہ حملہ ہمارے معاشرے پر ہے، عقائد میں بگاڑ، عبادات میں کمزوری، معاملات میں لاپرواہی، معاشرت میں کمی، اخلاقی کمزوری، یعنی جو دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں میں سے ہر شعبے کے اندر کمزوری اور کوتاہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کی اس تحریک کو مزید منظم کرنے، مربوط کرنے اور پورے صوبے میں اس کام کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جمعیت علماء مہاراشٹر نے ترجیحی بنیاد پر یہ دوسرا کام شروع کیا ہے کہ اب یہ کام صرف ایک رسم نہ رہ جائے کہ سال میں ایک ہفتہ یا ایک عشرہ اصلاح معاشرہ کے نام سے منا لیا جائے، تقریریں ہو جائیں، بیانات ہو جائیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کے اب اس تحریک کو گھر گھر پہنچانا ہے، ملت کے ہر فرد کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں سے ہیں، اور ان کو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب جو ہم نے طے کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شادی بیاہ میں جو اسراف ہوتا ہے صرف اس کو بیان کر دیا جائے، جو رسومات ہوتی ہیں ان کو بیان کر دیا جائے، یا اسی طرح چند چیزیں جو ہیں ان کو بیان کر دیا جائے اور اصلاح معاشرہ کو وہاں تک محدود کر دیا جائے، بلکہ پہلی چیز جو ہر عمل کی بنیاد ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اصلاح معاشرہ کی جو تحریک چلے گی
اس میں ایمانیات کا مسئلہ بھی ہے، اور سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، کیونکہ عقائد سے ناواقفیت کی ہی بنیاد پر فتنے جنم لے رہے ہیں۔ قادیانیت اپنے پیر پھیلا رہی ہے، شکیلیت اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ خاص طور سے ہمارے وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آپ صرف رسول اللہ نہیں ہیں، بلکہ آپ رسول اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں۔ خاتم النبیین کے عقیدے کے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جن غیبی حقیقتوں کی اطلاع حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ مہدی کون ہوں گے، کب آئیں گے، ان کی نشانیاں اور ان کی علامتیں کون ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دوبارہ دنیا میں آمد ہوگی کس طرح ہوگی، کہاں ہوگی، یہ سب بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نشانیاں اتنی کھلی ہوئی ہیں۔ اگر ہمارے بچوں کو وہ معلوم ہو جائے تو شکیلیت کے نرغے میں آنے سے وہ بچ جائیں گے، کیونکہ شکیل حنیف کا بیٹا ہے، دربھنگہ کا رہنے والا ہے، اور حضرت مہدی کے بارے میں تو صاف صاف بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق خاندان نبوت سے ہوگا، اور فلاں فلاں ساری علامتیں بتائی گئی۔ تو اب یہ بتانے اور سکھانے کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح معاشرت کی اصلاح، معاملات کی اصلاح، ہر اعتبار سے اصلاح معاشرہ کی تحریک کو پھیلانا ہے، عام کرنا ہے، اور ہر یونٹ میں اصلاح معاشرہ کی کمیٹی ہونی ضروری ہے۔ جیسے یہ ضلعی کمیٹی یہاں تشکیل پا گئی، اب ہماری ہر یونٹ میں اصلاح معاشرہ کی کمیٹی ہونی چاہیے اور رہنا ضروری ہے، اور اسے متحرک بھی رہنا ہے، اسے متحرک بھی رہنا ہے۔ میں ضلعی صدر سے اور جنرل سیکریٹری سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ ایجنڈا جاری کیجئے کہ ہفتہ 10 دن کے اندر ہر یونٹ اپنی اصلاح معاشرہ کمیٹی تشکیل دے کر کے جنرل سیکریٹری کے پاس بھیجے، اور جنرل سیکریٹری اس کا پورا ریکارڈ جو ابھی اصلاح معاشرہ کی ضلعی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے پاس بھیج دیں، اور پھر بلا کسی جھجک کے کسی بھی یونٹ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی اگر کام نہیں کرتی ہے اس کو برخاست کریں، اور اس کی جگہ پر کام کرنے والے لوگوں کو دوسری کمیٹی بنا کر کے سامنے لائے۔ اس لیے کہ یہ تلخ تجربہ ہے۔ حافظ لقمان صاحب جو اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، میں جانتا ہوں کہ وہ فون کرتے تھے، اصلاح معاشرہ کی کمیٹیاں جو بنی ہوئی تھی یونٹوں میں فون کرتے تھے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں، وہ مجھ سے شکایت کرتے تھے، لیکن بس کمیٹی بن گئی اور لوگوں نے ذمہ داری لے لی، کنوینر بنا دیا گیا، اور نہ اپنے مقام پر کوئی میٹنگ لیتے تھے، نہ یہاں کوئی میٹنگ میں شریک ہوتا تھا۔ تو جب تک ایسا نہیں ہوگا کہ جو یونٹ جس میں اصلاح معاشرہ کی کمیٹی کام نہیں کر رہی ہے اس کمیٹی کو ختم کر کے دوسری کمیٹی بنائیے اور جو اس پر کام کرے، اور ہر مہینے جو ضلع کی اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے کم سے کم ایک میٹنگ اس کی ہو، اور اس ایک میٹنگ میں تمام یونٹوں کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے آئے، انہوں نے کیا کیا۔ اور اصلاح معاشرہ کی کمیٹیاں جو ہیں وہ
صرف بیانات پر اور تقریر کر دینے پر، لوگوں کو جمع کر کے کچھ باتیں دین کی کر لینے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کو مسجد وار حلقوں میں تقسیم کریں، اور جو کمیٹی ہو وہاں وہ کمیٹی اس حلقے میں جو چیزیں معاشرتی اعتبار سے خلاف شرع ہیں ان پر نظر رکھے، وہ انفرادی ملاقات بھی کرے، کوئی مجبور بے بس اور غریب ہے تو اس کے پاس بھی جائے، اس کی ضرورتیں پوچھے، اور نہیں اس کو حل کر سکتے ہیں اپنے آگے کی کمیٹی کے سامنے وہ پیش کرے، ضلعی کمیٹی نہیں حل کر سکتی ہے تو وہ ضلع جمعیت کے سامنے پیش کرے، ضلع جمعیت اس کو حل نہیں کر سکتی ہے تو وہ صوبائی جمعیت کے سامنے پیش کرے، صوبائی جمعیت کے سامنے اگر اس طرح کے مسائل آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن کوئی بیمار ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جائیے۔ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان سب کو حل کرنے کی آپ کوشش کیجئے، بیٹھیے۔ اور ایک بات میں نے کل کی میٹنگ میں کہی تھی کہ ہفتے میں ایک دن کالجوں میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں، یا یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں، یا جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو دین سے دور ہے، ہفتے میں آدھے گھنٹے کے لیے کسی مسجد میں ان کو جمع کیجئے اور اصلاح عقائد کے اوپر ان کے سامنے گفتگو ہونی چاہیے۔ اصلاح عقائد کے سامنے کے موضوع پر ان کے سامنے گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ ہمارے یہ بچے خالی الذہن ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے باطل تحریکیں اور تنظیمیں ان کو اپنا آسان شکار سمجھ کر اپنے نرغے میں لے لیتی۔ میں نے کل بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ابھی میں بہار گیا تھا، یہ تنظیمیں کام کس طرح کرتی ہیں اس پر آپ ذرا سنیے۔ بہار گیا تھا، وہاں ایک پروگرام میں شرکت ہوئی، مولانا اقبال صاحب، جو مولانا اشتیاق صاحب جو دارالعلوم کی شورا کے رکن ہیں، ان کے بھائی ہیں مولانا اقبال صاحب، اور وہ شیخ الحدیث ہیں مدرسے میں، انہوں نے بیان کیا کہ ان کے علاقے میں ایک کمپنی لگائی گئی۔ اس کمپنی میں کام کرنے والے جو مسلم نوجوان بچے تھے، ان میں سے 2-3 بچے ان کے پاس آئے اور پھر یہی ساری چیزیں، مہدی کون ہوگا، عیسیٰ موعود کا مسئلہ کیا ہے، یہ سب ان سے پوچھنے لگے۔ اور جب انہوں نے اور زیادہ کھود کرید کی تو ان بچوں نے بتایا کہ ہماری کمپنی میں کچھ لوگ ہیں جو نوجوان مسلم بچوں کو جوڑتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے چائے پر بلائیں گے، 1-2 مرتبہ چائے پر بلائیں گے، بیٹھیں گے، ادھر ادھر کی بات کریں گے، اور پھر مجلس ختم ہو جائے گی۔ پھر چائے سے بڑھ کر کھانے پر بلائیں گے، پھر جب ایک دم قریب کر لیں گے تو ان بچوں نے بتایا کہ جب ہم کو قریب کر لیا تو ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ بھائی دیکھیے، ہم سب کو اپنے کسی بڑے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا چاہیے، بیعت کر لینی چاہیے۔ اب بیعت کس کے ہاتھ پر ہو تو ان لوگوں نے بتایا کہ پٹنہ کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ خلیفہ ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ اس طرح سے کمپنیوں کے اندر، کارخانوں کے اندر، آفسوں کے اندر یہ جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہمارا ہے، اس کے سامنے ایسی باتیں لائی جاتی ہیں۔ ہمارا تو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھنا چاہیے، کس اسکول کا رزلٹ اچھا ہے، کہاں تعلیم اچھی ہے، کہاں کلاس روم اچھا ہے، کہاں بالکل اپ ڈیٹ نظام ہے،
وہاں بچے کو داخل کرنا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ وہاں داخل کرنے کے بعد ہمارا بچہ مسلمان بھی باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کی فکر ہم نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ بچے انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں، آئی ایس بن جاتے ہیں، آئی پی ایس بن جاتے ہیں، لیکن دین سے نابلد ہوتے ہیں، عقائد کیا ہونے چاہیے اس سے ناواقف ہوتے ہیں، پھر یہ باطل تحریکوں اور تنظیموں کا آسانی سے شکار بن جاتے ہیں۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کمیٹی اپنے اپنے شہر میں، اپنی اپنی یونٹ میں کم سے کم اس طرح کا نظام قائم کرے کہ ہفتے میں ایک دن کم سے کم اس حلقے میں رہنے والے جو تعلیم یافتہ ہمارے نوجوان بچے ہیں ان کو جوڑ کر کے عقائد کیا ہیں، کیونکہ عقائد ہی بنیاد ہیں، یہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو ساری عمارت اسلام کی دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے ہر دن ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اب ہفتہ عشرہ منانے سے کام نہیں چلے گا، ہر دن ہمیں اصلاح معاشرہ کا یہ کام کرنا ہے، اور اصلاح معاشرہ کے ذریعے ہم پورے اسلام کو، پوری شریعت کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے عقائد درست ہوں، ہماری عبادات درست ہوں، ہمارے معاملات درست ہوں، ہمارے اخلاق درست ہوں، ہماری معاشرت درست ہو، یہ پورا نظام۔ تو دوسرا کام جو جمعیت علماء مہاراشٹر نے ترجیحی بنیاد پر لیا ہے وہ اصلاح معاشرہ کی تحریک کو لیا ہے۔ اسی لیے ہر ضلع جمعیت کو صوبائی دفتر سے ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے کہ اپنی ضلعی اصلاح معاشرہ کمیٹی بنا کر کے دفتر کو بھیجیے، اور مقامی یونٹوں میں اصلاح معاشرہ کی کمیٹیاں بنا کر اس کی تفصیل بھی بھیجیے، وہاں سے پورا نظام چلے گا۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام، مکاتب کے نظام کو پورے مہاراشٹر کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان چند گھروں کی شکل میں پوری بستی میں رہتا ہے، نہ ان کے نماز کا انتظام ہے، نہ ان کے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج ارتداد کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں مورتیاں لگی ہوئی ہے، ہر صبح کو وہ اس مورتی کو، اس تصویر کو پھول مالا پہناتے ہیں۔ ایسے علاقے جو یہاں جلگاؤں سے شروع ہو کر کے اور بلڈانا، اکولا اور امراوتی تک یہ علاقہ جاتا ہے، ان علاقوں میں مکاتب دینیہ کا پورا نظام پھیلانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے الگ سے ایک جوائنٹ سیکریٹری نامزد کیا ہے، ایک ناظم، ایک سیکریٹری نامزد کیا ہے، جس کو یہ کام دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ان کا دورہ اس پورے علاقے میں شروع ہونے والا ہے۔ یہ کام ہے مکاتب کا۔ اور تیسرا کام اسکول کے قیام کا ہے۔ چوتھا کام اسکول کے قیام کا ہے۔ اب تک تو جمعیت علماء ہندوستانی مسلمانوں کو یہ سمجھاتی رہی کہ جس طرح تم نے اپنے مدرسے قائم کیے ہیں اور اس کا نظام تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چلا رہے ہو، اب ضرورت ہے کہ تمہارے اپنے اسکول ہونے چاہیے، اپنے کالج ہونے چاہیے۔ جمعیت علماء یہ ترغیب دیتی رہی، لیکن اب تک جمعیت علماء نے خود کوئی قدم اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھایا۔ اب جمعیت علماء مہاراشٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے خود اسکول اور کالج قائم کر کے پورے ملک میں جمعیت علماء کی تمام صوبائی یونٹوں کو یہ تحریک دے گی کہ وہ بھی اپنے یہاں اسی طرح کا اسکول اور کالج قائم کریں، جو اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا جہاں نظام ہو، جہاں مخلوط نظام تعلیم نہ ہو، بچوں کی تعلیم کا نظام الگ ہو، بچیوں کی تعلیم کا نظام الگ ہو۔ ہمیں قریب میں کوئی ایسی جگہ تو مل نہیں سکی۔ شولہ پور میں ایک صاحب خیر نے 6 ایکڑ زمین جمعیت علماء مہاراشٹر کو دی،
اس کی رجسٹری ہو چکی ہے، وال کمپاؤنڈ اس کا ہو چکا ہے۔ ابھی ورکنگ کمیٹی میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ لوگ وہاں جائیں گے، دیکھیں گے۔ میرا جانا تو کئی بار ہو چکا ہے، کیونکہ جو رجسٹری ہوئی ہے اس میں ہر رجسٹری کے موقع پر میرا جانا ہوتا تھا، تو میرا تو دیکھا بھالا ہے سب کچھ، لیکن ہمارے ساتھیوں کو بھی وہاں لے جا کر دکھانا تھا، لیکن کچھ ایسی رکاوٹ آ گئی کہ ہمارے وہاں کے صدر صاحب بیمار پڑ گئے، جنرل سیکریٹری صاحب عمرے کے لیے چلے گئے، اس لیے وہ کام تھوڑا سا اس میں تاخیر ہوئی۔ اب انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر وہاں جانا ہے، پورا نظام بنانا ہے۔ اب وہاں تعمیری کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 6 ایکڑ ہے، 6 ایکڑ ہے۔ وہ ایسا تھا کہ 6 ایکڑ انہوں نے دیا تھا، انہوں نے وہ اس کو پلاٹنگ کے لیے لیا تھا، پلاٹنگ کی تھی، کچھ پلاٹ انہوں نے بیچ دیے تھے، 2 بنگلے بھی چھوٹے چھوٹے اس پر بنے ہوئے تھے، تو جو حصہ خالی تھا انہوں نے وہ تو دے دیا، لیکن دوسروں کو جو انہوں نے پہلے بیچ دیا تھا تو ہمارے سامنے بات یہ آئی کہ یا تو ان لوگوں کو ایک کنارے جگہ دے دی جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ ان سے وہ پلاٹ خرید لیے جائیں اور یہ پورا جمعیت علماء مہاراشٹر کا ہو جائے۔ تو یہ دوسری شکل اختیار کی گئی، وہ پلاٹ خرید لیے گئے، وہ دونوں بنگلے بھی خرید لیے گئے، اور اب وہاں جو ہے پلان کے ساتھ جو ہے اسکول کی تعمیر کا کام شروع کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو ہم بھی اپنی کمر کسنی ہے۔ تو یہ 4 کام ترجیحی بنیاد پر جمعیت علماء مہاراشٹر نے اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کی یہ میٹنگ جو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہوئی، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم سب کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، نصرت فرمائے، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر کوئی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پھر آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ اس پر ادا کرتا ہوں کہ اتفاق رائے کے ساتھ آپ نے صدر کا بھی انتخاب کیا، نائب صدر کا بھی انتخاب کیا، اور اسی طرح جو کمیٹی بنائی وہ بھی اتفاق رائے سے بنائی۔ اللہ تعالی ہمارے اتفاق اور اتحاد کو اسی طرح باقی رکھے اور اپنے دین کی خدمت کا کام ہم سب سے اللہ تبارک و تعالی لیتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔